میں نے محبت کی شادی کی تھی۔ محبت کی شادی میں شادی سے پہلے ہی محبت ختم ہو گئی، اور محبت ختم ہونے کے بعد شادی بھی ختم ہو گئی۔ مگر اس دوران میں اپنا بہت کچھ کھو چکی تھی۔ میں اپنے ماں باپ کی ایک اکلوتی اولاد تھی۔ میری محبت کی شادی کرنے پر میرے باپ نے خودکشی کر لی تھی، اور میری ماں دماغی توازن کھو بیٹھی تھی۔ اپنا اتنا کچھ قربان کر کے جس انسان کو میں نے پایا تھا، آج میں اس کو بھی کھو بیٹھی تھی۔ میری شادی 2 سال رہی۔ اس دوران مجھے اللہ نے ایک خوبصورت سی بیٹی سے نوازا۔ اللہ کی وہ رحمت میرے لیے زحمت ثابت ہوئی، اور بیٹی کی پیدائش کا سنتے ہی میرا شوہر مجھ سے ناراض ہو گیا، اور اکثر گھر میں جھگڑا رہنے لگا۔ مجھے اب میرے رشتوں کی قدر ہونے لگی۔ مجھے اپنے ماں اور باپ بھی یاد آنے لگے، مگر افسوس کہ اب وقت گزر چکا تھا۔ مجھے شادی کے 2 سال بعد طلاق ہو گئی، اور طلاق کے بعد میرے شوہر نے پلٹ کر بھی کبھی میرا تو کیا میری بیٹی کا حال تک نہ پوچھا، کہ وہ تو اس کی اولاد بھی تھی، اور گھر میں 10 دن کا بھی راشن موجود نہ تھا، اور اوپر سے گھر بھی کرائے کا تھا۔ جلد مجھے جان کے لالے پڑ گئے، اور میں کام ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑی، مگر افسوس کہ مجھے کہیں بھی کوئی کام نہ ملا۔ لوگ میرے جسم اور خوبصورتی کے ہی بھوکے نکلے۔ بھوک کو بھی کب تک برداشت کیا جا سکتا تھا؟ جب رات کو بھوک سے میری بیٹی کے پیٹ میں درد ہونے لگا، اور اس کو پلانے کے لیے میرے جسم میں دودھ کا ایک قطرہ تک نہ تھا، تو مجبوراً میں نے اپنے جسم بیچنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس وقت میں بالکل جوان اور خوبصورت تھی۔ کسی ایک شیطان نے مجھے بازار حسن تک پہنچا دیا، اور میں یسما بھائی کے کوٹھے پر کام کرنے لگی۔ میرے حالات کو سن کر اس کو بھی مجھ پر ترس آنے لگا۔ وہ صرف میرے ڈانس کے پیسے سے حصہ لیتی، اور اپنا جسم بیچ کے میں جو بھی کماتی اس میں سے کچھ بھی نہ لیتی۔ اور یقین کریں، اس بھوکے پاکستان میں جسم خریدنے کے لیے لوگوں کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ آج لاہور کے شہر میں میرا اپنا گھر ہے، جو کہ اب میری بیٹی کے پاس ہے۔ جب میرا کام چل نکلا تو سب سے پہلے میں نے ایک گھر کرائے پر لیا۔ اس میں ایک ملازمہ کو رکھا جو رات کو میری بیٹی کا خیال رکھتے، اور صبح فجر کی اذان کے ساتھ میں گھر کو پہنچ جاتی۔ بیٹی کے اٹھنے سے پہلے اس کے لیے ناشتہ بناتی اور اس کو تیار کرتی اور اسکول بھیج دیتی۔ یسما بھائی کے توسط سے ہی میری بیٹی کے باپ کی جگہ ایک آدمی نے نام دیا۔ جب میرے حالات بہتر ہوئے تو میں نے اپنی ماں کو بھی اپنے پاس بلا لیا۔ ان کا دماغی توازن ٹھیک نہیں تھا۔ رات کو ان کو میں ایک کمرے میں بند کر کے کام پر جاتی، صبح آ کے ان کو نکالتی، نہلاتی اور ناشتہ کرواتی، اور یقین کریں وہ مجھے پہچانتی تک نہیں تھی، پھر بھی وہ مجھے میرے نام سے ہی بلاتی تھی۔ جب میری بیٹی میٹرک میں تھی تو اس کو مجھ پر شک ہوا، اور اس نے مجھ سے میرے کام کے متعلق پوچھا۔ میں نے اپنی بھائی سے بات کی اور اپنی بیٹی کو بتایا کہ میں مل میں کام کرتی ہوں۔ بیٹی کی ضد پر بھائی کی بتائی ہوئی مل کا وزٹ اسے کروایا۔ میری بیٹی پڑھائی میں بہت قابل تھی۔ اس نے میٹرک میں پہلی پوزیشن لی، اور اسکالرشپ میں داخلہ ملا، اور FSC میں پوزیشن ہولڈر تھی، اور اسکالرشپ پر یونیورسٹی میں داخلہ ملا۔ یونیورسٹی میں بھی وہ ٹاپ پر رہی، اور اس طرح ہمارا خرچہ بہت کم ہوا۔ الحمدللہ آج وہ ایک بہترین اور مشہور ترین دل کی اسپیشلسٹ ہے۔ مگر افسوس کہ اس کے لیے میں نے کتنی قربانیاں دی۔ اس نے ان سب کو بلا دیا، اور آج مجھے ایک طوائف کہہ کے گھر سے نکال دیا۔ یہ تک بھی نہ سوچا کہ میں طوائف کیسے، کس کے لیے اور کیوں بنی۔ میرے لیے جو ہو گیا ہوگا، لیکن یقین کریں اگر میری بیٹی نہ ہوتی تو میں بھی خودکشی کر لیتی۔ میں نے بیٹی کو مارنا چاہا، لیکن پتہ نہیں کیوں میں اس کی جان نہ لے سکی، اور آج سوچتی ہوں کہ کاش اس وقت اس کی جان لے لیتی۔ آج میری ماں مر چکی ہے، اور میں اپنی ماں کو دیے گئے دکھ کی سزا کاٹ رہی ہوں، اور اللہ سے دعا مانگتی ہوں اللہ میری بیٹی کو کبھی کوئی سزا یا آزمائش نہ دے۔